بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری کا تعلق سعودی عرب کے شہر جوبیل سے ہے۔ یہ ایک مستری کی سٹوری ہے جو کہ مکان وغیرہ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ مستری 2009 میں سعودی عرب گیا اور سعودی عرب جا کے اس نے پہلے تو بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہرحال یہ ہمت نہیں آ رہا اور سیٹ ہو گیا۔ کفیل اس کو بہت اچھا مل گیا تھا۔ کفیل کا نام عبداللہ قحطانی۔ اس کفیل نے اس کو بولا کہ دل لگا کے کام کر۔ اس کفیل کے پاس اور بھی کافی ملکوں کے لڑکے تھے، جن میں بنگالی، انڈین اور پاکستانی وغیرہ۔ اس کفیل کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان کو آزاد چھوڑتا تھا، کماؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ تو ایک دن کفیل نے اس مستری کمال کو بولا کہ کل 2 بجے تو میرے گھر آ، کوئی کام ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ یہ دوسرے دن 2 بجے اس کے گھر پہنچ گیا۔ کفیل نے بولا اپنا تھیلا بھی ساتھ لے لے اور گاڑی میں بیٹھ۔ یہ بتاتا ہے گاڑی میں پہلے سے موجود 2 بنگالی بھی موجود تھے اور گاڑی اس نے چلانا شروع کر دی۔ راستے میں ایک بازار میں سے اس نے 4 بوریاں سیمنٹ کی رکھی اور چل پڑا۔ چلتے چلتے روڈ سے اس نے کچے صحرا میں گاڑی اتاری تو کمال نے کہا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بس تھوڑا سا اور سفر ہے، پھر ہم کھجوروں کے باغ میں جائیں گے۔ یہاں میں نے کھجوروں کے باغ رکھے ہوئے ہیں اور وہاں ملازم بھی ہے ایک انڈین۔ گاڑی چلتی گئی، کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ تو وہاں ایک ملازم تھا، جس کا نام رام تھا، انڈیا سے تعلق تھا اس کا۔ خیر ہم اس سے ملے۔ کفیل نے مجھے ایک جگہ دکھائی جہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی۔ کفیل نے کہا یہ اچھے طریقے سے دیوار بنا اور اس کو پلستر کر۔ یہ 2 ملازم بھی تیرے ساتھ ہیں، بنگالی جو ہیں، بے شک تمہیں 2 دن لگ جائیں یہاں، بہترین طریقے سے یہ دیوار توڑ کے دوبارہ بناؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ اور ٹائم گزرا تو مغرب کا ٹائم ہوا۔ کفیل نے اسی رام کو بولا کہ وہ باہر صف بچھاؤ، نماز ادا کرنی۔ ہم سب نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کفیل اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو اب میں نے تھوڑی سی رام بھائی سے گپ شپ لگائی، اور رام بھائی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بس یہ
کھجوروں کی حفاظت کرتا ہوں، بڑے خوبصورت درخت چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے، جن پہ کھجوروں پہ جالیاں چڑھی ہوئی تھی پلاسٹک کی۔ خیر دل بھی بڑا للچایا۔ میں نے رام بھائی کو بولا یار توڑ کے کھا لوں؟ اس نے کہا نہیں، یہ عبداللہ غطانی جب تم کام ختم کرے گا تمہیں خود دے گا ایک ایک ڈبہ، یہ ایسے ہی کرتا ہے یہاں جو بھی آتا ہے۔ کہہ رہا میں چپ کر گیا۔ اور تھوڑا ٹائم گزرا تو میں نے رام بھائی کو بولا ہم کھائیں گے کیا؟ تو باہر خیمہ تھا اور سامنے لوہے کا کنٹینر تھا۔ رام بھائی نے کہا یہاں دنیا کی ہر چیز ہے میرے پاس، ڈی فریزر تک ہے، جو سب بھرا ہوا ہے، تم فکر نہیں کرو بھائی، ہم تم کو کھلا کے بھیجے گا۔ عبداللہ بہت اچھا ہے۔ خیر میں نے رام بھائی سے کہا کیا کھلائے گا؟ رام بولا دال چاول۔ خیر ہم نے دال چاول کھائے۔ رام بھائی نے بولا کام تو صبح ہی شروع کرے گا؟ میں نے کہا ہاں لازمی بات ہے، اب تو اندھیرا ہو گیا، صبح شروع کریں گے۔ تو ہم نے کھانا کھایا چاروں نے مل کے، وہ جو دو میرے ساتھ بنگالی بھی تھے، اور ہم سو گئے۔ رات کا 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، تو ایسا مجھے لگا جیسے باہر سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے اٹھ کے لوہے کے کنٹینر میں جس میں ہم سو رہے تھے، بہترین اے سی لگا ہوا، کارپیٹ بچھا ہوا، صوفے اس کے اندر، تو میں نے جب دروازہ ہلکا سا کنٹینر کا کھول کے باہر جھانکا، اب رام بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں اندر کمرے میں، تو میں کیا دیکھتا ہوں باہر بھی رام بھائی گھوم رہے ہیں۔ میں تو بہت ڈر گیا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور گنتی شروع کی، تو رام بھائی بھی اور دونوں بنگالی بھی۔ میں نے بنگالیوں کو اٹھایا اور آہستہ سے کہا میری بات سنو، ادھر آؤ۔ وہ نیند میں اٹھ کے میں انہیں دروازے کھول کے دکھایا۔ میں نے کہا یہ باہر کون ہے؟ انہوں نے کہا رام ہے۔ تو یہ اندر کون ہے؟ بس بہت ڈر سے گئے ہم تینوں، اور پھر ہم نے رام کو اٹھایا، رام بھائی اٹھو۔ رام جیسے ہی اٹھا نے کہا ادھر آ ذرا، یہ باہر کون ہے؟ جب رام نے ہمارے ساتھ دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، جب ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں رام نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ ہی جانے یہ کہانی کیا تھی۔ دوستو بتانا کہانی کیسی لگی؟ ہمارے ہارر سٹوری ود بابا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے آگے بھی مزید سٹوری لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔